کرتے تھے جس کی مثال آج دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت فاطمہ زہرا کے بارے میں کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا فاطمہ میری لخت جگر ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ آقا کریم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں کہا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، ساری انسانوں میں جتنی عورتیں ہیں سب جنتی عورتوں کی سردار، سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو فاطمہ سے بغض رکھتا ہے یا جو فاطمہ کو دکھ دیتا ہے وہ مجھے دکھ دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو بی بی فاطمہ سے اتنی محبت کی تو صرف اس لیے نہیں کہ وہ ان کی بیٹی تھی، اس لیے کہ بیٹی تھی یہ تو تھا ہی، لیکن نبی کے دین پر جو سب سے زیادہ عمل کرتی تھی ان کی اولاد میں وہ بی بی فاطمہ تھی۔ بی بی فاطمہ کی نمازوں کا عالم یہ تھا۔ آج میری بہنیں سن رہی ہوں تو غور سے کان لگا کے سنیں۔ بی بی فاطمہ زہرا وہ خاتون جنت جن کے دوپٹے کو یا جن کے چہرے کو آسمان نے بے پردہ نہیں دیکھا، وہ بی بی فاطمہ جو کبھی بے پردہ بالغ ہونے کے بعد باہر نکلی نہیں، جن کو کسی باہر والے کو نہیں پتا تھا کہ بی بی فاطمہ زہرا دبلی پتلی ہے کہ بہت زیادہ موٹی تازی، ایک تو نہ چادروں میں کپڑے میں ایسی لپٹی رہتی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ وہ فاطمہ زہرا کہ جب یہ وصال کا وقت آیا تو رو رہی، حضرت صدیق اکبر کی زوجہ مبارکہ حضرت اسماء بنت عمیس یہ صدیق اکبر کے حکم پر بی بی فاطمہ کی خدمت کے لیے گئی کہ آخری وقت ان کی خدمت کروں، تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ بی بی جی آپ روتی کیوں؟ کہا آج تک کسی کو نہیں پتا کہ اللہ کی بندی فاطمہ موٹی ہے کہ دبلی، اس کا وزن کیسا، میں نے اللہ کے حکم پر پردے کا اتنا اہتمام کیا کہ بغیر سوائے میرے محرموں کے کسی نے مجھے نہیں دیکھا، بے پردہ آسمان نے نہیں دیکھا، لیکن جب میرا انتقال ہوگا اور جنازہ اٹھے گا تو جنازے میں تو لوگ دیکھ لیں گے کہ میں کیسی ہوں، کیونکہ اس زمانے میں اور آج بھی آپ دیکھ لیں مکے اور مدینے میں جنازے جو چلتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارے ہندوستان کی طرح اوپر چھتری اور گہوارہ نہیں ہوتا، بلکہ تخت ہوتا ہے، اسی پہ کفن میں لپٹی ہوئی لاش کو باندھ کے ایسے رکھ دیتے ہیں، ایسے ہی لے کے جاتے ہیں۔ تب وہ جو میت دبلی ہے کہ پتلی لمبی ہے کہ ناٹی سب دکھتا ہے۔ بی بی فاطمہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی جنازہ تھا، کہا کہ اگر میرا جنازہ ایسے جائے گا لوگ دیکھ لیں گے، میں اس لیے روتی ہوں کہ وہ پردے کا اہتمام جو میں نے آج تک کیا اب باقی نہ رہے گا۔ تو بی بی اسماء بنت عمیس جو سیدنا صدیق اکبر کی بی بی ہے، پاک بی بی زوجہ مبارکہ، وہ کہنے لگی کہ جب میں حبشہ میں ہجرت کے موقع پر ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی اور حضرت جعفر طیار کے نکاح میں تھی، وہاں میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہاں جب میت جاتی ہے تو اس کو بڑے اہتمام سے لے جاتے ہیں، اس میں سمجھ میں نہیں آتا کہ میت کیسی ہے۔ تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ بتاؤ کیسے؟ تو حضرت اسماء بنت عمیس نے کھجور کی پتلی پتلی شاخیں لی اور ان پتلی پتلی شاخوں کو ایک طریقے سے ایسے باندھ اسے گھمایا اور دو بڑی بڑی لکڑیاں لی، اس میں باندھا، 3 لکڑیاں، دو ایک اس طرف ایک اونچے اور گہوارہ بنایا، پھر اس کے اوپر ایک کپڑا اڑا دیا۔ کہا کہ حبشہ میں جنازہ جب جاتا ہے جنازے کے اوپر ایسے ہی چھتری نما ایک گہوارہ رکھ دیا جاتا ہے، اس کے اندر میت ہوتی ہے، باہر والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ دبلا ہے کہ پتلا ہے، لمبا ہے کہ ٹھیک نا۔ حضرت بی بی فاطمہ بہت خوش ہوئی
اور کہا کہ میرے جنازے کو اسی طرح گہوارہ بنا کے اٹھایا جائے، اور میں دعا کروں گی کہ میرا انتقال رات کے وقت ہو، اور وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو شور ہنگامہ نہ کرنا، لوگوں کو نہ بلانا، خاموشی کے ساتھ چند افراد گھر کے چپکے سے لے جا کے مسجد جنت البقیع میں مجھ کو دفن کر دیں، تاکہ زیادہ لوگ آئے نہیں، جنازہ اٹھائے نہیں، پتہ نہ لگے کہ میرے بدن کا وزن کتنا۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی ہے، کہہ دیا تھا کہ میرے جنازے میں کچھ پتھر رکھ دینا، وہ بھی دکھے نہیں، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے کہ میرے بدن کا وزن کتنا ہے۔ اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، اگر تم جنت میں جاؤ گی تو خاتون جنت کے وسیلے اور صدقے سے جاؤ گی۔ خاتون جنت اگر ان کا کرم ہو گیا، نظر عنایت ہو گئی، خدا کی قسم ہم کیا، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلیں بی بی فاطمہ کے صدقے میں اللہ جنت میں بھیج دے گا۔ لیکن آج ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں سے ہم کہتے ہیں کہ آج ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں کس قدر بے پردگی کر رہی ہیں۔ ہم چاہتی تو ہیں کہ بی بی فاطمہ کی طرح ہم جنتی ہو جائیں، لیکن بی بی فاطمہ پردے کا اتنا اہتمام کریں اور ہماری بیٹیاں کھلے عام بازاروں میں گھومیں، شادیوں کے موقع پر تو ایسے لباس اور ایسے اسٹائل میں گھومیں کہ نہیں دیکھنے والا دیکھے، برقعے کے نام پر برقعے کا اسٹائل ایسے بنا لے کہ نہ دیکھنے والا بھی مڑ مڑ کے دیکھے۔ اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، فاطمہ زہرا کا واسطہ، اگر تم جنت میں جانا چاہتی ہو فاطمہ زہرا جیسا پردے کا اہتمام شروع کر دو۔ اور جہاں تک نماز کی بات ہے، بی بی فاطمہ زہرا ایسی نمازی، ایسی نمازی، ایسی نمازی، 5 وقت کی نماز تو اپنی جگہ، رات ہوتی جب گھر کے کام کاج سے فرصت پاتی، شہزادوں کو سلا دیتی، حضرت علی مرتضیٰ کی ضروریات پوری فرما دیتی، وضو کر کے جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی، پہلی رکعت میں رکوع کے بعد جو سجدے میں جاتی، بعض روایتوں میں آیا اتنا لمبا سجدہ کرتی کہ صبح آنے لگتی، اور ایک ہی سجدے میں صبح کر دیتی، اور جب صبح قریب ہوتی تو سجدے سے سر اٹھا کے نماز مکمل کر کے روتے ہوئے کہتی تھی، اے اللہ کاش کوئی ایک رات اتنی لمبی کر دے کہ تیری بیٹی، تیری بندی فاطمہ جی بھر کر تیرا ایک سجدہ تو ادا کر۔ حضرت بی بی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، ایسی نمازی، اور ایک ہم ہے کہ مسجد میں آنے سے جان چھڑاتے، اول تو نماز نہیں پڑھتی اکثریت ہماری، اور جو پڑھتی بھی ہے پڑھتی کیا ہے، کرخاتی ہے نماز، بس ٹائم پاس ہے کر رہے، نام ہے نماز کا۔ لیکن بی بی فاطمہ زہرا اسی نماز، اور جہاں تک کہ پردے کی بات میں نے بتائی، نماز کی بات بتائی، آواز بھی بی بی فاطمہ زہرا کی کسی نے نہ سنی۔ ارے نبی کے گھر کی عظمت وہ تھی کہ حضرت جبریل امین بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں نہیں آتے تھے، بے اجازت جبرائیل بھی گھر کے اندر آتے نہیں۔ وہ گھر تھا اہل بیت کا، باہر کھڑے ہو کر جبریل امین سلام کر کے اجازت لیتے، جب اجازت دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب حضرت جبریل حاضر ہو۔ آج بھی مسجد نبوی میں روضہ رسول میں اندر یوں نظر تو نہیں آتا، لیکن جو جانتے ہیں ہم نے پہلے دور میں دیکھا ہے جب قریب جاتے تھے کہ اندر ایک ستون ہے، اس ستون کا نام ہی ہے ستون جبرائیل، وہی کھڑے ہو کر حضرت جبریل امین نبی کریم کے گھر میں جانے کی اجازت طلب کرتے تھے۔ وہ ہے اہل بیت۔ اور پھر حضرت خاتون جنت، میرے دوستوں خاتون جنت ایک غریب کے گھر میں بھی آئی تھی، ابھی میں تھوڑی دیر میں اس کی تفصیل عرض کروں گا، لیکن حضرت مولا کائنات شیر خدا سے کبھی یہ نہ کہا کہ میں تو جنتی عورتوں کی سردار ہوں، نبی زادی ہوں، میرے لیے یہ دو۔ پیوند لگے، کپڑے پہنے، کبھی
ماں ایسا چاہے، فاقے سے نہیں، کبھی نہیں کہا کہ بھوکی ہوں کچھ کھانے کو دو۔ اور آج تو ہمارے یہاں چولہے کا خرچہ آدھا ہو گیا، روٹی ہمارے یہاں نہیں بنتی، سالن ہمارے یہاں نہیں بنتا۔ اب تو اللہ رحم کرے یہ ہوٹل والے، یہ ہوٹل اور بیکریوں کا یہ نظام قائم ہو گیا۔ گھر گھر کی کہانی یہی ہے کہ روزانہ ہوٹلوں سے پک پک کے آ رہا، روزانہ پاؤ آ رہے ہیں۔ اور یہ جو پاؤ اور بریڈ، یہ پلپلے پاؤ کھاؤ گے، اپنے بچوں کو کھلاؤ گے تو تمہارے بچوں کو طاقت اور قوت آئے گی کہاں سے؟ مضبوط روٹیاں کھاؤ گے نہیں، کھلاؤ گے نہیں، یہ پوپلے پاؤ کھلاؤ گے، بریڈ، تو تمہارے بچے پوپلے ہی ہونے والے۔ لیکن بی بی فاطمہ زہرا اپنے ہاتھ سے آٹا گوندتی، اپنے ہاتھ سے روٹی پکاتی، لکڑی کا چولہا تھا، جب اس میں آگ جلاتی لکڑی نہیں جلتی، دھوئیں سے پورا گھر بھرا ہو، دھوئیں سے کپڑے کے اندر دھوئیں کا اثر۔ پانی بھرنے کے لیے حضرت بی بی فاطمہ زہرا خود جاتی تھی کنویں پر، اب مشک بھر بھر کے اپنے پیٹھ پہ لاد کے لاتی تھی، پیٹھ کے اوپر نیل کے نشان پڑ گئے تھے۔ کبھی نہیں کہا یہ مرتضی سے کہ نوکرانی لگاؤ پانی کے لیے۔ آٹا پیسنے کے لیے اناج جب آتا اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے تھے۔ اور آئی ایک دن اپنے بابا جان نبی کریم کی خدمت میں کہ بابا جان، سنا ہے کہ کچھ لونڈی اور غلام مال غنیمت میں آئے ہیں، کچھ مجھے بھی عطا کر دیے جائیں تو مجھے کچھ سہولت مل جائے۔ میرے آقا نے فرمایا ہرگز نہیں، ابھی انصار مدینہ کے یتیم بچے باقی ہیں، ابھی اصحاب صفہ کے لوگ ابھی بھوکے پیٹ ہیں، پہلے ان کی مدد ہوگی، بعد میں تمہارا دیکھا جائے گا۔ واپس چلی گئی، یہ نہیں کہا کہ کیسے ابا ہو میری کوئی مدد نہیں کرتے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے ان کے گھر اور کہا اے فاطمہ، اے میری بیٹی، اے میرے جگر کا ٹکڑا، میں تجھے ایک عمل بتاتا ہوں، وہ عمل دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رات سونے کے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، ایک بار چوتھا کلمہ رات میں پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے بدن پہ پھیر لو۔ صوفیہ فرماتے ہیں اس عمل سے دن بھر کی تھکاوٹ اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں ختم کر کے تمہیں تر و تازہ بنا دے گا۔ تو یہ عمل آقا کریم نے اپنی بیٹی کو دیا۔ میں اپنی قوم کے باپوں سے بھی کہوں گا، اپنی قوم کی ماؤں سے بھی کہوں گا، ہماری بہنیں، ان کی بیٹی جب سسرال جاتی ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ جا کے کچھ بولتی ہیں تو مائیں اپنی بیٹی کو چڑھاتی ہیں دبنا مت، ابھی میں زندہ ہوں۔ باپ کہتا ہے تو گھبرا مت، میں پالوں گا۔ وہ وہاں جا کے ترکی میں ترکی جواب دینا، پھر جا کے جھگڑا بھی کرتے، کیا میری بیٹی اسی لیے رہ گئی ہے تمہاری نوکرانی ہے؟ ہمارے آقا نے اپنی بیٹی کو یہ ساری خدمات انجام دے کر یہ بتا دیا، جو نبی کے نقش قدم پر چلے گا، جو فاطمہ کے نقش قدم پر چلے گا، وہی بیٹی دنیا میں بھی عزت کمائے گی، وہی بیٹی آخرت میں بھی عزت کمائے گی۔ اگر برا لگے تو دے دینا مجھے گالی، لیکن وہ مائیں جو اپنی بیٹیوں کا گھر برباد کرتی ہیں، وہ مائیں جو اپنے گھر کی بیٹیوں کو کہتی ہے سسرال میں اکڑ کے رہنا، اچھل کے رہنا، سب کو دبانا، کیا سمجھ رکھا انہوں نے؟ تو میری بیٹی ہے، میں پال لوں گی۔ سنو میری بیٹیوں، آج اس سلسلے کی آخری ایک میری نصیحت، میں تمہارا باپ کی، تمہارے باپ کی مثل ہوں۔ سنو، اگر تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بھابھی اگر تمہیں چڑھائے کہ سسرال میں تو دب کے مت رہنا، جو ہوگا دیکھ لیں گے، ہم پال لیں گے، سنو، زندگی بھر کا تجربہ بتا رہا ہوں کہ جس بچی کو اس کے سسرال میں عزت ملتی ہے، وہی بیٹی کو میکے میں عزت ملتی ہے۔ اور جو بیٹی
روزانہ سسرال کی شکایت کر کے اب تو موبائل آ گیا، ساس ایسا کرتی، نند ایسا کرتی، فلاں ایسا کرتی، جٹھانی ایسا کرتی، میرا شوہر ایسا کرتا، میرا دیور ایسا کرتا، جو روز روز شکایت کرتی ہے، سن سن کے ماں باپ کا بھی کان پک جاتا ہے، پھر وہ بھی سوچتے ہیں اس کا فون نہیں آئے تو اچھا، اس کا تو روز کا لگا۔ عزت مائکے میں اسی کو ملتی ہے جو خدمت کر کے اپنے سسرال میں اپنا مقام بنا دے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو شروع میں بہت ماں باپ بولیں گے، ارے ہم ہیں، ہم پال لیں گے، تو بھاری نہیں ہے، بہت دیا اللہ نے، 7 نسل کو بٹھا کے کھلاؤں گا، تیرے بیٹوں کو میں، تیرے بچوں کو میں پال لیں گے۔ لیکن یہ ماں باپ کتنے دن رہیں گے؟ جب آئے گی تو اپنا گھر بار بگاڑ کر، تھوڑے دن تو کچھ شرما حضوری میں کریں گے، اس کے بعد بھائی اپنی بیوی اور اپنے بچوں میں مگن، ماں کتنے دن زندہ رہے گی، وہ بھی بیٹے اور بہو کے دباؤ میں، باپ کیا کرے گا؟ باپ کی تو خود بیٹا نہیں سنتا آج۔ ایسے میں تم اپنا گھر مت برباد کرو، اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، عزت کمانی ہے، رب کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہے، نبی کریم کے اس فرمان پہ عمل کرو کہ ایک عورت کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اگر شوہر کے بدن پہ زخم ہو اور شوہر کے بدن سے پیپ نکل رہا ہو، اور وہ عورت کو کہے کہ تو اسے اپنی زبان سے چوس چوس کے صاف کر، اگر وہ بھی کرے تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ، یہ ہے شوہر کا مقام۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے شوہروں کہ تمہارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارے آقا نے مردوں کو بھی کہا ہے، یہ عورتیں نازک شیشیاں ہیں، نازک شیشیاں، ان کو بڑی عزت احترام کے ساتھ رکھو، ان کو زبردستی مارو ٹھوکو مت۔ آج کل کچھ نوجوان پوری دنیا میں تو بھیگی بلی بنے رہتے ہیں، باہر نکلے تو کسی سے تو نہیں لڑتے، کہیں کچھ دکھا تو نہیں سکتے، گھر میں آتے ہیں تو شیر ببر، عورت کو دے ٹھوک دے مار، دے گالی دے ٹھوک دے مار۔ عورت کو جب بھی بات کریں گے اس کے میکے کے بارے میں شکایت کریں گے، تیری اماں ایسی، تیرا ابا ایسا، تیرا بھائی ایسا، تیرا وہ۔ ابے تو اپنا دیکھ، تو کیسا؟ اپنی بیویوں پہ زبردستی زور کرتے، مارتے، ٹھوکتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیویوں کو تماچے مت مارو۔ آقا نے فرمایا اگر اس سے ناراضگی اگر ہو بھی گئی تو اس سے بات بند کر دو، 2 4 6 دن سب کے سامنے برابر رہو، اکیلے میں اسے بات بند کر دو۔ اچھی سے اچھی ہیکڑ ہوگی، ہیکڑی نکل جائے گی 3 دن میں۔ یہ آقا کریم نے ہمیں سکھایا۔ مردوں کو چاہیے عورتوں کے حقوق ادا کریں، عورتوں کو چاہیے مردوں کے حقوق ادا کریں۔ جب ایسا ہوگا تو گھر جنت نشان بن جائے گا۔ آج فاطمہ زہرا کا ذکر خیر ہو رہا ہے، جنت میں جانے کا اور اپنے گھر کو جنت بنانے کا فن سیکھو میرے دوستوں۔ خالی شکایت کرنے سے اور عورت کو مارنے ٹھوکنے سے کام نہیں چلتا، یہ نازک شیشیاں ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، اس کو سیدھا کرنے مت جاؤ، ٹوٹ جائے گی۔ حکمت سے، پیار سے، محبت سے اسے اپنے ڈھرے پہ لاؤ۔ آقا کریم نے ہمیں کیا نہیں سکھایا مسلمانوں؟ پھر کے بعد بہت دوسری طرف چلی گئی، بات بی بی فاطمہ زہرا کی عادت تھی۔ وہ بی بی فاطمہ زہرا جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس سرائے سیادت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے سیادت پہ لاکھوں سلام۔ وہ فاطمہ زہرا کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ قربان جاؤں میرے اعلیٰ حضرت پر، کیا کچھ چھوڑا ہی نہیں اعلیٰ حضرت نے، سب پر کچھ نہ کچھ کہا۔ خیر، ایسی جنتی خاتون نبی کریم اس لیے بھی ان سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے کہ یہ صرف نبی زادی نہیں تھی بلکہ اللہ کی بندی تھی تو سچی بندی تھی، قرآن پر عمل کرنے والی سب سے زیادہ، اور اپنے بچوں کی پرورش کی ہے وہ بالکل قرآن اور اسلام اور سنت کے سائے میں کی۔
تو حصول